دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر۔ السلام علیکم، چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں نیورو سرجری کے متعلق، یعنی کہ آج ہم بات کریں گے دماغی بیماریوں کے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ اسپائن میں ہونے والی خرابیوں کے متعلق بھی۔ اور ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان، ایسوسیٹ پروفیسر کنسلٹنٹ نیورو اینڈ اسپائنل سرجن ڈاکٹر عبدالنوید خان فرام ضیاء الدین ہاسپٹل کراچی اینڈ نیشنل میڈیکل سینٹر ڈیفینس۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کمر میں ہونے والی جو انجریز ہیں، آیا کہ اس کا حل صرف اور صرف سرجری ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے آپریشن جو انجریز ہیں ان میں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ کچھ ایسی انجریز ہوتی ہیں جن کو آپ کنزرویٹیو ٹریٹ کر لیتے ہیں، کچھ ایسی انجریز ہوتی ہیں یس ڈیفینیٹلی نیڈ سرجری۔ وہ تمام انجریز جس میں مہرہ ہل جائے یا اس میں دب جائے تو اس میں عام طور پہ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ انجریز جس میں مہرہ ہلے نہیں، صرف دبے، یا اس کو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے وپ فلیش کہتے ہیں، یعنی جیسے ہنٹر کا لگ جانا، صرف ایک جھٹکا لگنا، تو ایسی تمام کنڈیشن میں اسپائنل انجریز کنزرویٹیو ہی ٹریٹ ہوتی ہیں، اس میں کوئی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی ساتھ اگر ادویات کے عمل دخل کی بات کی جائے بعد از آپریشن، تو وہ کتنا رول ہے میڈیسنس کا؟ میڈیسن کا اسپائن انجری کے حوالے سے بہت زیادہ رول نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر ہمارا جو ہوتا ہے اینٹی بایوٹکس ہیں اور پین میڈیسن ہے۔ اینٹی بایوٹکس اگر سرجری کی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اینٹی بایوٹکس زخم کو صاف رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی ہڈی کا فریکچر ہو یا کوئی بھی سرجری ہو اس میں درد ہوتا ہے، تو کچھ عرصے تک مریض کو اینٹی بایوٹک پلس پین کلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات اگر کی جائے خاص طور پر کمر کے حوالے سے، تو ارک النساء کا نام بہت زیادہ عام ہے، تو ارک النساء کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے سر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ کیا ارک النساء بھی اتنا بعض اوقات بگڑ جاتا ہے کہ بات جو ہے وہ سرجری تک آ جائے؟ ارک النساء بیسیکلی مہروں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ گوشت کے کچھ پیسز ہیں جسے سافٹ ڈسک کہتے ہیں، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چلنے پھرنے میں مدد دینا، اسپائن کی موومنٹ میں مدد دینا، اور جو جرکس ہمیں چلنے میں لگتے ہیں اس کو دماغ تک پہنچنے سے روکنا۔ یہ ایک ٹوتھ پیسٹ جیسا مٹیریل ہوتا ہے جس کو ایک سخت سے ٹیوب نے کہہ لیں یا ایک بند نے، اسٹرکچر نے روکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ٹیوب جو ہے، یہ جو نرم اسٹرکچر ہے ہماری شاک ایبزاربر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ویئر اینڈ ٹیئر ہر ایک میں ہوتی ہے، کبھی ٹراما ہو گیا، کبھی کچھ لوگوں کا پاسچر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیڑھے بیٹھتے ہیں یا بہت جھک کے کام کرتے ہیں، تو اس میں کچھ لوگوں میں یہ جو باہر کا بند، یا جسے میڈیکل ٹرم میں اینولس فائبروسس کہتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ڈسک نکل کے ہرنیٹ ہو کے رگوں کو دبانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی کچھ درجے ہوتے ہیں، اگر پہلا درجہ ہے یا کچھ دوسرے درجے تک بھی ایسا ہوتا ہے جس میں عام طور پہ سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر ڈسک دوسرے درجے سے آگے بڑھ جائے، تیسرے اور چوتھے درجے پہ چلی جائے، تو یس اٹ ڈیفینیٹلی نیڈس سرجری۔ اور سرجری منیملی انویسیو اسپائن ہے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، پن ہول 2 انچ یا 2.5 سینٹی میٹر کی قد سے ہوتی ہے، اور 1 نائٹ اسٹے، یعنی مریض صبح داخل ہوتا ہے، شام کو آپریشن، اگلے دن مریض گھر بھی چلے جاتا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد عام طور پر مریض ڈرائیو وغیرہ کرنے، اپنے ساری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے قابل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں مطلب یہ بہت زیادہ پریکٹس دی گئی ہے کہ کمر درد کو اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمر درد جو اسپائن ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، تو اس سے ہی اس کی افادیت یا امپورٹنس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور باقی جہاں تک اہمیت دینا یا نہ دینے کی بات ہے، تو ہر ایک شخص کا اپنی پرسیپشن ہے کہ کون کس چیز کو کتنی اہمیت دیتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جس کو درد ہوگا وہ ضرور اہمیت دے گا۔ صحیح بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی وچ از منیمل انویسو سرجری، تو اوپن سرجری اور منیمل انویسو سرجری میں بنیادی فرق جو کہ میں چاہوں گا کہ عام پبلک جو ہے جس کو سمجھ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کون سا طریقہ کار جو ہے وہ زیادہ مفید ہے؟
دیکھیں سر، دونوں ہی سرجری کے طریقے افیکٹو ہیں اور ڈپینڈز آن دا نیڈ آف دی پیشنٹ کہ پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہر سرجری منیملی انویسو ہو نہیں سکتی، ہر سرجری انڈوسکوپک ہو نہیں سکتی. صحیح. ڈیفینیٹلی جہاں پہ انڈوسکوپ کی ضرورت ہوگی اور وہاں پہ انڈوسکوپ استعمال ہوگی، جہاں پہ مائکروسکوپ کی ضرورت ہوگی وہاں پہ مائکروسکوپ کی ضرورت ہوگی، جہاں پہ ہیڈ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہیڈ لائٹ کا استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ نیورو سرجنز ہیڈ لائٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور چھوٹا سا انسیجن ہوتا ہے ڈسک سرجری کے لیے یا برین سرجری کے لیے، جیسے پن ہول یا آپ ایک سوراخ میں دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ سوراخ میں دیکھنے کے لیے آپ کو ہیڈ لائٹس کے ذریعے ہی فوکس کرنا ہوتا ہے، ٹاپ لائٹ پہ کام نہیں کر سکتے. جی. اور انڈوسکوپ کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، جیسے اسکل بیس سرجری ٹرانسفرینڈل ہم کرتے ہیں، ناک کے نیچے سے، ناک کے ذریعے سے دماغ کی کچھ رسولیاں نکالی جاتی ہیں. اسی طرح کچھ ڈسک جو لمیٹڈ لوگوں میں انڈیکیٹڈ ہوتی ہے، جو ارلی پریزنٹ ہو جائیں یا ایک لیول کی ڈسک ہو، لیٹرل ڈسک ہو، اس میں آپ انڈوسکوپ یوز کر سکتے ہیں، ورنہ منیمل انویزو اسپائن یہ 2.5 سینٹی میٹر کا کٹ وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ٹراما کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور خاص طور پر نیورو سرجری کے جو کیسز ہیں، تو اس میں کمی کس طرح سے لائی جا سکتی ہے؟ اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں تو کراچی میں جو ایک جنرل ٹرینڈ ہے، لوگوں کو جلدی ہے، ہر جگہ پہنچنے کی جلدی ہے کچھ لوگوں کو، اور اسپیشلی ٹریفک ہمارا آپ دیکھیں، بالخصوص جو ہمارے دوست احباب موٹر سائیکل اور رکشہ چلاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ چلاتے ہیں. 70 cc موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اس کو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں جیسے F16 چلا رہے ہیں. ایسا ہی. تو اپنا خیال رکھیں، صبر کریں. تو بہت ساری احتیاط جو ہے ہر چیز کا علاج ہے. اگر آپ احتیاط کریں گے تو ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. جیسے کرونا آج کل ہے، کرونا کا بھی واحد حل اس وقت احتیاط. ایسا ہی صحیح کہہ رہے ہیں سر. اچھا سر، کمر کے حوالے سے اگر بات کی جائے اسکولیوسس کی، تو کائنڈلی سر یہ بھی بتائیے کہ ایک تو اسکولیوسس ہے کیا، اور اس کا یعنی اگر آپریٹ ہو یا سرجری، یار اس کو ذرا دوبارہ کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اسکولیوسس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ اسکولیوسس عام زبان میں ایسے کمر کا ٹیڑھا پن یا کب جسے آپ لفظ یوز کرتے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے. اسکولیوسس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کنجنیٹل یا پیدائشی اسکولیوسس یا ڈیولپمنٹل یا بعد میں پیدا ہونے والی اسکولیوسس. اسکولیوسس کمر میں ٹیڑھی ہو جانا، کمر کا سائڈ پہ ٹیڑھا ہو جانا، دو طرف سے ٹیڑھا ہو جانا، ایس شیپ، سی شیپ یا بالکل کرو، کنکیو کرو ہو جانا، یہ ساری اسکولیوسس کی اقسام ہیں. اور اسکولیوسس کی سرجری میں کرتا ہوں، یہ کامیاب سرجری ہے. ایسا نہیں ہے جیسے آج سے 15 سال 20 سال پہلے بہت زیادہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، نیورو مانیٹرنگ کے ذریعے آپ مریض کے ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ایک نیورو فزیولوجسٹ موجود ہوتا ہے سرجری کے دوران، جو آپریشن کرتے ہوئے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کس وقت کس نرو کو ہم ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ رک جاتے ہیں. اور سرجری اسکولیوسس کی سرجری میں عام طور پہ 90 سے 95% کامیابی حاصل ہوتی ہے. اگر کسی کا کاپ اینگل ایک وہ اینگل ہوتا ہے جو کمر کے ٹیڑھے پن کو میڈیکل ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ اگر 90 ڈگری ہے تو اس کو ریڈیوس کر کے 8 9 10 ڈگری تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. 100% اس میں مشکل ہوتا ہے. اگر 100% کی کوشش کی جائے تو کبھی کبھار معذوری پیدا ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں سے گفتگو کو دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین، ڈاکٹر عبدالحمید خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. ویلکم بیک. ناظرین، ڈاکٹر عبدالحمید خان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ٹراما کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کانچ یا لوہا اگر سر کے آر پار گزر جائے تو کیا ایسی صورت میں بھی سرجری کارآمد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کانچ تو عام طور پہ نہیں گزرتے، وہ اسکن پہ ہی رہتے ہیں.
کیونکہ برین کی یا دماغ کی جو ہڈی ہے اسکل ہے اٹ از ویری ہارڈ اسٹرکچر آف دی باڈی. دماغ کی جسم کی سخت ترین بون جو ہے وہ ہمارا اسکل ہوتا ہے. جہاں تک بات ہوتی ہے لوہے کی سلاخ کا تو ڈیفینیٹلی اس میں دماغ کا وہ ایریا جہاں پہ سلاخ گھسی ہے جس نے جہاں پینیٹریٹ کیا ہے وہ ایریا ڈیمیج ہو جاتا ہے, نقصان دہ ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں, آج سے تقریباً 2 یا 2.5 سال پہلے ضیاء الدین ہاسپٹل میں نے ایک کیس آپریٹ کیا تھا. اپنے جو مزدور ہوتے ہیں جو ایک کھدائی کرتے ہیں جسے عرف عام میں شاور یا گینتی کہتے ہیں, وہ ایک مزدور نے دوسرے کو ماری تھی تو وہ یہاں سے گھس کے اس کے دوسری سائڈ سے نکلی تھی. الحمدللہ سرجری واز سکسیزفل, پیشنٹ ریکورڈ فلی, ہی اسکیپ فرام ڈیتھ. لیکن کیونکہ سیدھی سائڈ پہ لگی تھی تو اس کے الٹے ہاتھ کی جو پاور تھی وہ کمزور تھی, لیکن وہ چل پھر سکتا ہے. پاؤں کا ایریا ڈیمیج نہیں ہوا تھا. تو دماغ میں جو فوکل انجری ہے جیسے بلٹ ہوتی ہے وہ اگر ہو تھرو اینڈ تھرو بعض اوقات بہت ڈیمیج کرتی ہیں, بعض اوقات صرف سائڈ سے گزر جاتی ہیں, تو دماغ کا وہ ایریا جو انوالو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. لیکن لیتھل بھی ہوتی ہیں اگر دماغ کا کوئی ایسا ایریا ہے جس میں ہمارے سانس کا تعلق ہے یا دماغ کے اندر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے, کیونکہ اسکل ایک کلوزڈ کیویٹی ہے, ہڈی میں پھیلنے کی جگہ نہیں ہے. اگر دماغ میں خون بہت زیادہ آ جائے تو بھی برین کو وہ ڈیمیج کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں لیتھل بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں کی اگر بات کی جائے خاص طور پر, اور بچوں کی بیماریوں کی, کہ جیسے ہائیڈروسیفیلس ہے یا اس کے علاوہ ان کی کمر کا جو پھوڑا ہے, اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ پیدائشی نقص ہوتے ہیں. ہائیڈروسیفلس پیدائشی بھی ہو سکتا ہے, ایکوائرڈ بھی ہو سکتا ہے, یا پیدائش کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی انفیکشن کی وجہ سے. لیکن یہ جو کمر کا پھوڑا ہے یہ پیدائشی نقص ہوتا ہے, جس سے کنجنیٹل اناملی یا ماں کے پیٹ میں بچے کے حرام مغز میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے یا پوری طرح بنے نہ. تو جو حرام مغز کی جھلی یا کبھی کبھی حرام مغز اس سوراخ سے, اس ڈیفیکٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ ایک پھوڑے کی شکل اختیار کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جتنا اوپر کا لیول ہوتا ہے اور اگر صرف جھلی انوالو ہے تو مریض کے بچوں کے پاؤں کام کرتے ہیں. لیکن اگر حرام مغز بھی باہر آ رہا ہے تو جتنا لیول سے اوپر کا لیول ہے اس سے نیچے جتنا بھی دھڑ ہے وہ عام طور پہ معذور ہوتا ہے. ماں باپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اس میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے, اگر یہ پیدا ہوا ہے تو اس کا پورا علاج کیا جائے گا, اور ایک یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اب ہم اس کو مزید تکلیف نہیں دیتے بس کیونکہ یہ معذور ہے. تو دونوں صورتوں میں مریض کو اٹینڈنٹس کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپریشن سے پہلے اگر بچے کا نچلا دھڑ معذور ہے تو آپریشن کے بعد بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا عام طور پہ. تو اور انفارچونیٹلی یہ ہمارے جو پور سوشل اکنامک گروپ ہے انہی میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ بیماری. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بلڈ کلاٹس کی اگر بات کی جائے تو انہیں نکالنے کا بہترین عمل جو ہے وہ آیا کہ اوپن سرجری ہے یا منیمل انویسو سرجری ہے؟ آج کل منیمل انویسو سرجری بہت ہے. اس میں کلاٹ کو نکالنے میں اوپن سرجری کا رول بہت کم ہے. آپ چھوٹا سا ایک منیمل انویسو چھوٹا سا تقریباً 2 یا 5 روپے کے سکے کے برابر سوراخ کر کے اور اسے کنیکٹمی کہتے ہیں, اسی میں سے اپنا انڈوسکوپ یا ایک آج کل ایک اسپیشل سرنج آتی ہے جو لو سکشن پریشر کے ساتھ ہوتی ہے, اسے کلاٹ کو سک کر لیتے ہیں. اور اوپن سرجری بھی اس میں کی جاتی ہے. جو جس چیز سے فیملیئر ہے وہ اسی طریقے سے اپروچ کرتے ہیں. لیکن میرے حساب سے منیمل انویسو انڈوسکوپک سرجری اس میں بہت زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, دماغ کی شریان کا پھٹنا جسے جو ہے وہ اکثر لوگ یعنی ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز میں ڈفرینٹ نام دیتے ہیں, ہاں جی, تو سر دماغ کو کس حد تک یہ متاثر کرتا ہے, اور آیا کہ سرجری جو ہے وہ کتنی کارآمد ہے؟ اس میں وہی بات آتی ہے کہ اس میں 3 کرائٹیریا ہمارے پاس آتے ہیں کہ مریض کی عمر کتنی ہے, مریض کا ایک ہوش آواز کا پیمانہ ہوتا ہے جسے GCS اسکیل کہتے ہیں, اور کلاٹ کا سائز کتنا ہے اور کلاٹ کی لوکیشن کیا ہے. ڈیفینیٹلی اگر کلاٹ ایسی جگہ پہ پڑا ہے جہاں پہ مریض کے سانس کا عمل ہے جسے برین اسٹیم کہتے ہیں, اگر وہاں کلاٹ ہے تو اس کو سرجری کرنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو عام طور پہ
ہم مریض کے اٹینڈنٹ سے معذرت کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو اس کی زندگی ہے، ورنہ عام طور پہ یہ مریض سروائیو نہیں کرتے۔ لیکن اب ایسا کوئی مریض جس کی عمر زیادہ ہے، جیسے 80 سال یا 90 سال، اس قسم کے مریض کو آپریشن کرنے میں فیملی سے ضرور ڈسکس کیا جاتا ہے اگر ان کی ول ہے، لیکن کیونکہ عام طور پہ یہ لوگ سرجری، دماغ کی سرجری بھی ایک ٹراما ہے، کھوپڑی کو یا اسکل کو کھولنا بھی ایک پلانڈ سرجیکل ٹراما ہے، تو بہت سارے لوگ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتے ہیں، تو سرجری کے دوران ہی جو ہے ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ایک کرائٹیریا ان 4 چیزوں پہ رکھا جاتا ہے کہ جو جتنی کم ایج ہوتی ہے اس میں سرجری کی کوشش زیادہ کی جاتی ہے، کلاٹ کا سائز اگر کم ہے یا بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، دماغ میں مڈ لائن شفٹ کاز کر رہا ہے، ایسے مریضوں کا آپریشن کا فائدہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن ایسے مریض جن کی عمر 80-90 سال سے زیادہ ہو یا برین اسٹیم انوالو ہو رہا ہو تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دماغ کے وہ کون کون سے حصے ہیں کہ جن میں اگر کوئی نقص پیدا ہو جائے تو آپ کی بینائی اور گویائی دونوں متاثر ہو سکتی ہیں؟ دماغ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ایریاز بنائے ہوئے ہیں، جس میں جو بینائی ہے وہ ایک پورا پاتھ وے ہے، برین اسٹم سے لے کے آپٹک نرو ایک چلتی ہے، آپٹک کیازم ہے، آنکھیں ہیں، یہ سارا ایک پاتھ وے ہے، بہت سارے اسٹرکچرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایک پاتھ وے کا کوئی بھی حصہ اگر انوالو ہو جائے تو بینائی ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہائیڈروسیفلس کی وجہ سے بھی بینائی ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، آنکھ کی اپنی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے بینائی چلی جاتی ہے، بہت سے فالج یا اسٹروک ہیں جس کی وجہ سے بینائی ضائع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قوت گویائی یا قوت سماعت کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایریا بنائے ہوئے برین کے، عام طور پہ اسٹروک ہو جائے یا برین ہیمریج ہو جائے یا کوئی جگہ کا ٹیومر ہو، اس کی وجہ سے یہ قوت سماعت یا گویائی یا بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی پوچھے جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے کریئر کا کوئی ایسا یادگار واقعہ کہ جو بہت یاد آتا ہو؟ بہت سارے واقعات ہیں جس میں مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں انڈیپینڈنٹ پہلا آپریشن کر رہا تھا تو وہ ایک لطیفہ ہی ہو جاتا ہے کہ وہ خاتون تھی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں گھبرائی ہوئی ہوں، میرا پہلا آپریشن ہے، تو میرا ڈیفینیٹلی یہی جواب تھا کہ میرا بھی پہلا آپریشن ہے۔ صحیح بہت سارے ایسے واقعات ہیں تو یہ آتے رہتے ہیں زندگی میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روٹین ہے، ان کو اگر امپریشن یا اثر لیں گے تو آپ کی زندگی متاثر ہونے کا ڈر ہوگا۔ ایسا ہی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، اپنے اساتذہ کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے، اور کوئی ایسے رول ماڈل جو مطلب جن کا آپ نام بھی لینا چاہیں؟ اساتذہ ہمارے ایسٹس ہیں، اور جس سے میں پٹھان ہوں تو ہم ان کو مشر یا مینٹورز آپ عام زبان میں کہتے ہیں۔ اس میں اگر نیورو سرجری کے حوالے سے دیکھا جائے تو پروفیسر آئی ایچ بھٹی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر سلمان شریف صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر جنید اشرف صاحب ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو فزیکل یا مینٹلی آپ کو انسپریشن ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان سے میں نے کافی سیکھا ہے۔ اگر آپ کالج لیول پہ بات کریں تو وہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے اساتذہ تھے، اسکول لیول پہ بھی بات کریں تو مجھے آج تک وہ یاد ہے، وہ نوید جو 5ویں کلاس میں تھا، تو جو ہماری ایک کالج کی اسکول کی ایک ٹیچر تھیں مس گیتا، ہندو تھی، اور وہ آج تک جو ہے ہمیں یاد ہے کہ کتنے پیار سے وہ پڑھاتی تھیں، اور جو کنسیپٹس انہوں نے ڈیولپ کیے کہ سمجھانے کا، وہ آج تک کبھی نہیں بھولا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ پرسنل انٹرسٹ، سرجری کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا، اور جب میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے برین اچھا لگتا تھا، ایک مشکل فیلڈ جو ہر ایک کے لیے سوچنا پڑنا ایک خواب ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اتنی مشکل ہے تو اس کو وائی ناٹ ٹرائی اٹ، اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی سکسیس دی ہے اور کافی آگے میں پہنچا ہوں، اور تمام وہ پروسیجرز جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہوتے ہیں تو الحمدللہ پرفارم کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ چونکہ اس وقت ہم پروگرام کے آخری حصے میں ہیں تو 1-2 سوال اس طرح کے ہیں کہ جو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ضرور بتائیں، اور آخری سوال سے پہلا سوال یہ ہے کہ بروقت علاج کتنا ضروری ہے؟ بروقت علاج کس حوالے سے، اسپائن کے حوالے سے یا برین کے حوالے سے؟ سر دونوں کے حوالے سے۔ دیکھیں، برین اور اسپائن جسٹ لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سافٹ جیلیٹن مٹیریل ہے،
جو ایک حد تک کوئی ویئر اینڈ ٹیئر برداشت کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جو کمر کے آپریشن کے حوالے سے ہمارے ملک میں ٹیبوز بہت ہیں کہ جی کمر کا آپریشن نہیں کرانا, معذور ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. جی سر. تو بہت سارے مریض آتے ہیں جو اپنی پیشاب کا کنٹرول, اپنے پنجہ ہلانے کی صلاحیت کا کنٹرول, یا مردانہ طاقت یا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت وہ خواتین میں کم ہو چکی ہوتی ہے, ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو پھر ایسے مریضوں کا عام طور پہ معذرت کی جاتی ہے, آپریشن نہیں کیا جاتا, ان سے معذرت کی جاتی ہے کہ ایسے مریضوں کو آپریشن کرنے سے میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں, مجھے یا ہاسپٹل کو زیادہ ہوگا. سملرلی از دا فینومینا ود برین میں بھی ایک سرٹین لمٹ تک تو سسٹین کر سکتا ہے, اس کے بعد برین ٹیومر ہو یا جو بھی ہو وہ معذوری پیدا کر دیتا ہے. اور برین تو پھر یہ کہ زیادہ ٹائم نہیں دیتا, اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو پھر جان لیتا ہے, انسان زندہ نہیں رہتا. ایسا ہی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. دیکھیں, میرا آپ لوگوں سے صرف ایک یہ درخواست ہے کہ جب علاج کریں تو کوشش کریں کہ کمپیٹنٹ یا پیٹنٹ ڈاکٹر سے ہی علاج اپنا کروائیں. گلی محلے میں جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے علاج نہ کرائیں اس سے, اور اگر کوئی اس طرح کا علاج کر رہا ہے تو اس کو رپورٹ کریں. چند روپے بچانے کی خاطر آپ اپنی زندگی سے, اپنے بچوں کی زندگی سے نہ کھیلیں. حکومت نے آپ کے لیے, اگر آپ کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں تو بہت اچھے ہمارے دوست احباب ہیں جو سرکاری اسپتالوں میں بہت اچھا علاج کر رہے ہیں, اور تقریباً یا میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی زیادہ اچھی فیسلٹیز جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. تو ٹرسٹ آن ڈاکٹرس, ڈونٹ ٹرسٹ آن کویکس. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا سر, بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر عبدالحمید خان, ایسوسیٹ پروفیسر, کنسلٹنٹ نیورو اینڈ اسپائنل سرجن, ضیاء الدین ہاسپٹل کراچی اینڈ نیشنل میڈیکل سینٹر ڈیفینس. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر.